آج منگل کے دن ایک ایسے قرآنی لفظ کا وظیفہ لے کر آیا ہوں جسے اللہ الصمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اس میں مبارک بھی ہے، یہ سورہ اخلاص کی دوسری آیت مبارکہ بھی ہے، یہ بزرگوں کا بتایا ہوا ایک ایسا خاص اسم اعظم بھی ہے جسے پڑھتے ہی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، جسے پڑھتے ہی اللہ سے جو مانگا جائے، جتنا مانگا جائے فوراً مل جاتا ہے۔ اللہ والو، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا۔ آج منگل کے دن اللہ الصمد کا یہ قرآنی لفظ آپ کی تقدیر کو بدل کر رکھ سکتا ہے، آپ کی حاجات کو پورا کر سکتا ہے، آپ کے گھر کے حالات کو بہتر بنا سکتا ہے۔ اللہ الصمد اللہ کی بے نیازی کا ذکر ہے، اور اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ جب دینے پر آتا ہے نہ شکلیں دیکھتا ہے نہ ہی اعمال دیکھتا ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتا ہے۔ آج اس وظیفے کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے منگل کے دن اس ایک قرآنی لفظ اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ اللہ الصمد پڑھ رہے ہوں گے، عاملین فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ اللہ الصمد کو پڑھنا شروع کرتا ہے، اللہ رحمتوں برکتوں کے برسات شروع کر دیتا ہے۔ اللہ الصمد پڑھنا شروع کرتا ہے تو مقروض کو قرض سے نجات مل جاتی ہے۔ اللہ الصمد پڑھنا شروع کرتا ہے تو بے اولادوں کو اولاد مل جاتی ہے۔ اللہ الصمد پڑھنا شروع کرتا ہے تو گھر سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، اس عمل کے جتنے فائدے بتانا شروع کروں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ صرف اتنا کہوں گا کہ منگل کے دن آپ نے اس قرآنی لفظ کا وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ جو کہتے ہیں کہ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو چکا ہے، کاروبار بند ہو چکا ہے، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، گھر سے بے روزگاری، بے اولادی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، وہ ایک بار اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ پڑھیں۔ یہ بے حد مجرب، بے حد آزمودہ اور بے حد طاقتور عمل ہے۔ اس وظیفے سے آج تک بے شمار لوگ فائدہ اٹھا چکے ہیں، اور اس وظیفے کو آج تک جس نے پڑھا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھا ہے، اللہ نے غیب سے فوراً ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنایا ہے۔ اب بڑا ہی بدبخت ہے وہ بندہ، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ بندہ جو منگل کے دن اس ایک قرآنی لفظ کے وظیفے کو چھوڑے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ میرا ماننا ہے کہ ہمارے پڑھنے میں غلطی ہو سکتی ہے، ہمارے اندر کوئی کوتاہی ہو سکتی ہے، کوئی لاپرواہی ہو سکتی ہے۔ اللہ تو دینے والی ذات ہے، اللہ کے خزانوں میں کبھی کمی نہیں آتی۔ اس لیے جب بھی آپ پر مشکل وقت آئے، ہمیشہ وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھیں، کیونکہ جب آپ کسی خاص وظیفے کو کسی خاص وقت میں، کسی خاص قبولیت کی گھڑیوں میں بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے تو اس وظیفے کا فائدہ بھی ہوتا ہے، اور اس وظیفے سے ہر ناممکن مشکل پریشانی کا خاتمہ بھی ہوتا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ بہت سے لوگ، یہ چند نہیں، بہت سے لوگ ویڈیو کو سکپ کر کے دیکھتے ہیں، بگا بگا کر دیکھتے ہیں، ویڈیو کاٹ کاٹ کر دیکھتے ہیں، پھر نہ تو وظیفے کی سمجھ آتی ہے، نہ ہی مشکلات پریشانیاں ختم ہونے کا نام لیتی ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ ہم تو وظیفہ پڑھتے ہیں، یا ہم نے وظیفہ پڑھا ہے، ہمیں فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ والو، فائدہ اس کو ہوتا ہے جو عمل کو بتائے گئے طریقے سے پڑھتا ہے، یقین کامل کے ساتھ پڑھتا ہے۔ جو شخص یہ سوچ کر کرتا ہے کہ میں نے وظیفہ تو پڑھ لیا ہے، دیکھتے ہیں اب فائدہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، دیکھتے ہیں میرے گھر کے حالات ٹھیک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اگر آپ اللہ کو آزمائیں گے تو آپ کبھی بھی کامیاب نہ ہوں گے۔ اگر آپ نے واقعی کامیاب ہونا ہے، واقعی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا ہے، واقعی اپنے گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ کروانا ہے، تو سب سے پہلے اس بات کا اندازہ لگائیں، اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں گے، عمل کے طریقے کو سمجھیں گے، پھر بتائے گئے طریقے سے، بتائی گئی ترتیب سے، بتائی گئی تعداد میں وظیفے کو پڑھیں گے۔ پھر وظیفے کا فائدہ بھی ہوگا، پھر حاجات بھی پوری ہوں گی، پھر گھر کے حالات بھی بہتر ہوں گے۔ اور آج یہ وظیفہ میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہم صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، کمائی بھی اچھی ہے، لیکن بے برکتی ختم ہونے کا نام نہیں لیتی۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جو لاکھوں کمانے کے باوجود مہینہ ختم ہونے سے پہلے
اس سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ اب پیسے کہاں سے آئیں گے، گھر کے حالات، گھر کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے۔ لاکھوں کمانے کے باوجود مہینہ ختم ہونے سے پہلے ہی راشن میں کمی، پیسوں میں کمی، پریشانیاں، اور جن کی تنخواہیں تھوڑی ہیں اللہ ان کی برکت ڈال دے تو تھوڑی تنخواہ میں بھی بہتر نتائج نظر آتے ہیں۔ سارا کام برکت کا ہے۔ ایک شخص نے پوچھا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ہمیشہ برکت کی دعا کرتے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا، اے امام عالی مقام، مولا علی شیر خدا، آپ اللہ کے شیر ہیں، آپ ہمیشہ برکت کی دعا کرتے ہیں، برکت کیا ہے؟ تو انہوں نے بڑی خوبصورتی سے جواب دیا کہ ایک کتی، یعنی ایک کتے کی جو فیمیل ہے، وہ ایک سال میں کم از کم 10 سے 15 بچے دیتی ہے۔ ایک وقت میں کم از کم 8-10 بچے تو پکے ہیں۔ اور ایک بکری زیادہ سے زیادہ 3 بچے دیتی ہے، لیکن کتوں کی تعداد آج بھی کم ہے، اور بکری سارا سال کھائی جاتی ہے، قربانی کی جاتی ہے، پھر بھی بکریوں کی تعداد، بھیڑ بکریوں کی تعداد کتوں سے زیادہ ہے۔ مولا علی نے فرمایا، یہ برکت ہے کہ ایک کتی 10 بچے پیدا کرتی ہے، نہ کھائے جاتے ہیں، نہ قربان کیے جاتے ہیں، صرف آوارہ گھومتے پھرتے ہیں، پھر بھی ان کی تعداد کم ہے۔ اور دوسری طرف بھیڑ بکریاں جن کی تعداد زیادہ سے زیادہ 3 بچے پیدا ہوتے ہیں، سارا سال کھائے جاتے ہیں، عید قربان پر بے شمار قربانی کی جاتی ہے، پھر بھی ان کی تعداد زیادہ ہے، اسے برکت کہتے ہیں۔ مولا علی نے فرمایا، جس کی کمائی میں برکت آ جاتی ہے وہ تھوڑے پیسوں میں کامیاب ہو جاتا ہے، اور جس کی کمائی میں بے برکتی آ جاتی ہے وہ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی کامیاب نہیں ہوتا۔ اس لیے جب بھی مانگے اللہ سے برکت والا رزق مانگے، برکت والی صحت مانگے، برکت والا سکون مانگے۔ آج منگل کے دن جو قرآنی وصیفہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں، یہ آپ کے مال میں، جان میں، عزت آبرو میں برکتیں، وسعتیں عطا فرمائے گا۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ جہاں بیٹھے اس کی عزت ہو، ہر کوئی اس کی بات سنے، ہر کوئی آپ کے آگے پیچھے گھومے، آپ کے گھر کے حالات بہتر ہو جائیں، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کی فراوانی ہو جائے۔ تو آج منگل کے دن ایک قرآنی لفظ اللہ الصمد کا یہ وصیفہ پڑھیں۔ یہ وصیفہ کوئی بنا بنایا وصیفہ نہیں، یہ وصیفہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے۔ بزرگ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جن کو یہ اعمال ولیوں سے ملتے ہیں، صحابہ اکرام کی ایک لڑی سے ملتے ہیں، یہ ان کے بتائے ہوئے اعمال میں سے ایک عمل ہے، اور اس وظیفے کو پڑھتے ہی ہر حاجت غیب سے پوری ہو کر رہتی ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، سعودی عربیہ سے ہیں، بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال سے ہیں، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ تعلق رکھتے ہیں، آپ نے منگل کے دن اس ایک قرآنی لفظ اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ لازمی پڑھنا ہے۔ میری کوشش ہے کہ آپ یہ وظیفہ لازمی پڑھیں۔ میری کوشش ہے کہ یہ وظیفہ ایک بار کرنے سے آپ کے گھر میں برکتیں، وسعتیں آ جائیں، آپ کے جان میں، مال میں، عزت آبرو میں برکتیں آ جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ عمل کی طرف جانے سے پہلے ہم نے ایک اجتماعی دعا کی محفل کا آغاز کیا ہے۔ جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، 10 بار درود ابراہیمی پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ڈن لکھ دیں۔ آپ کو میرا رپلائی آئے یا نہ آئے، آپ کا نام دعا میں شامل ہو جائے گا۔ اور درود پاک کی جو اجتماعی دعا کی جاتی ہے، یہ علامہ بہت بڑے ایک استاد کرتے ہیں، اور اللہ ان کے وسیلہ و صدقہ سے ہم سب کی ہر حاجت کو پورا فرمائے۔ آپ نے 10 بار درود ابراہیم پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھنا ہے۔ اور اس کے بعد آئیے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، تاکہ یہ عمل زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اب منگل کا دن ہے، بہت سے لوگ منگل کے دن کو لاپرواہی میں گزار دیتے ہیں، لیکن یہی دن تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیتا ہے۔ منگل کا دن ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرما دیتا ہے۔ منگل کا دن غربت کو، تنگ دستی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتا ہے۔ منگل کے دن آپ یہ وظیفہ، یہ عمل کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔
آپ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں، پورا دن موجود ہے، پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے۔ آپ نے منگل کے دن صرف ایک قرآنی لفظ اللہ الصمد کو لازمی پڑھنا ہے۔ اب کرنا کیا ہے کہ آپ نے جب باوضو مصلی پر بیٹھنا ہے تو کچھ باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ آپ کا منہ قبلہ کی طرف ہونا چاہیے، باوضو بیٹھنا ہے، اور مصلی پر بیٹھتے ہی آپ نے دنیا سے تمام تعلقات ختم کرتے ہوئے، دنیا کی پریشانیوں کو، ڈپریشن کو، مصیبتوں کو اپنے تنگ ذہن سے نکالتے ہوئے آنکھوں کو بند کر کے توجہ اور دھیان کے ساتھ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کو حساب بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں، ایک بار پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآن آیت کا وظیفہ ہے، جس کو پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا کہ جب انسان پر کوئی برا وقت آتا ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، یا کسی بھی طرح کی پریشانی آتی ہے، تنگ دستی آتی ہے، تو کسی نہ کسی جگہ پر آپ اللہ کو ناراض کر بیٹھے ہیں۔ جب اللہ پاک آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کے کسی گناہ کی پکڑ ہو جاتی ہے، تو آپ کچھ بھی کر لیں، آپ جب تک اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جب تک آپ اللہ کریم کو راضی نہیں کرتے، آپ دنیا کے کسی بھی مقصد میں کامیاب ہو ہی نہیں سکتے۔ اس لیے منگل کے دن جو لوگ بزرگوں کے بتائے ہوئے عمل اللہ الصمد سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں، وہ اللہ الصمد سے پہلے ایک بار اس ایک قرآن آیت کا وظیفہ پڑھیں۔ اللہ کے ولیوں کو، صحابہ کرام کو آج تک وظیفہ پڑھنے کے بعد کبھی مایوسی نہ ہوئی، کیونکہ وہ سب سے پہلے اللہ کو راضی کرتے، اپنی گناہوں کی توبہ کرتے، پھر عمل کرتے، اور اللہ سے جو مانگتے اللہ فوراً عطا فرماتا۔ آج آپ نے بھی سب سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی ہے، اپنے لیے بخشش کے لیے طلب کرنی ہے۔ اس کے لیے ایک چھوٹا سا وظیفہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ یہ ایک ایسی قرآن آیت ہے، جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، رب کریم سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی توبہ کرتے ہیں، تو اللہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اور جب آپ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے تو انسان ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا کہ میں بڑا گنہگار ہوں، سیاہ کار ہوں، کیا اللہ میری توبہ بھی قبول فرمائے گا؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ اللہ توبہ کرنے والے کو اتنا پسند فرماتا ہے کہ اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہو جائیں، زمین پر موجود ریت کے ذروں کے برابر ہو جائے، تو اللہ اس کی ایک توبہ پر تمام کے تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ کی توبہ میں شرمندگی ہو، آپ نیت کریں کہ آپ آئندہ دوبارہ کبھی ایسی غلطی کوتاہی نہ کریں گے۔ آپ نے ایک قرآن آیت لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے اور 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار پڑھتے دوران ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنی گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ ہر انسان اپنے گناہوں کو جانتا ہے، آپ اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو جانتے ہیں، بے شک اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ میں اپنی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، گناہوں کو جانتا ہوں، بے شک مجھ پر بھی اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے۔ اس لیے جب آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے تو ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اللہ سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، 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 لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس طرح سے آپ نے 11 بار مکمل پڑھنا ہے،
اور آنکھیں بند کر کے دل ہی دل میں اپنے گناہوں کے لیے تڑپ کر توبہ کریں۔ آج اگر دنیا میں آپ کا کوئی گناہ پکڑا جائے تو آپ اس کے پیر میں پڑ جاتے ہیں کہ میری عزت کی خاطر اس گناہ پر پردہ ڈال دو، میری جان بخش دو، میرے سے میری جائیداد، پیسہ، گاڑی، ہر چیز لے لو، میرے گناہوں پر پردہ ڈال دو۔ کیا کبھی اللہ کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر توبہ کی ہے؟ کیا کبھی اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی توبہ کی ہے؟ خدا را یہ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اللہ غفور ہے، رحیم ہے، ہم سب کی سچی توبہ قبول فرمائے گا۔ 11 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر آپ نے اللہ کریم کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا، اپنے گناہوں کو بخشوا لیا، اب فوری طور پر اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے۔ جیسے ہی آپ نے اللہ کو راضی کیا، اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے اور اللہ الصمد کا وظیفہ پڑھنے کا وقت ہے۔ آپ نے اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے۔ اب یہ بزرگوں کا بتایا ہوا عمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کمی پیشی مت کیجیے گا، ورنہ آپ کو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اپنی من مانی کریں گے، اپنی من مرضی کریں گے، ویڈیو کو سکپ یا بگا بگا کر دیکھیں گے تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ ویڈیو کو بتائے گئے طریقے سے مکمل دیکھتے ہیں، اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ اللہ الصمد ایک بار ہو گیا، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو آپ نے اس طرح 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے، اور اس دوران کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا۔ اس دوران اگر آپ نے کسی سے بات کر لی، کسی نے آپ کو بلا لیا تو وظیفے کا بالکل بھی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ الصمد کو 21 بار پڑھتے دوران اللہ کریم سے تھوڑا نہ مانگیے گا، اللہ کریم سے وہ مانگیے گا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ آپ نے گھر مانگیں گے گھر ملے گا، گاڑی مانگیں گے گاڑی ملے گی، دولت مانگیں گے دولت ملے گی، شہرت مانگیں گے شہرت ملے گی۔ آج اللہ کریم سے اپنی اوقات نہیں، اللہ کی عصمت کے مطابق مانگیے گا۔ اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گا۔ آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، بیٹیوں کے رشتے خود چل کر آئیں گے۔ مقروض ہیں تو قرض کی ادائیگی ایسے اسباب سے ہوگی کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ خدا را میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے منگل کے دن اس ایک قرآنی لفظ اللہ الصمد کے اس خاص وظیفے کو لازمی کرنا ہے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی منگل کو کر سکتے ہیں، آپ ہر منگل کو کر لیں۔ اس وظیفے کا فائدہ یہ ہے کہ اگر آج منگل کے دن یہ وظیفہ کیا جاتا ہے تو اگلے منگل تک آپ ہر طرح کی مشکل پریشانی سے بچے رہیں گے۔ اگلے منگل پھر وظیفہ کر لیں۔ اس طرح اگر آپ 8 دنوں میں ایک دن یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو منا لیتے ہیں، اللہ سے اپنے لیے رزق اور دولت مانگ لیتے ہیں اور آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے۔ آپ نے اللہ الصمد کے بعد آخری اور تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے۔ یہ نام یا رزاق ہے۔ آج ہر کوئی رزق اور دولت چاہتا ہے، آپ بھی رزق کے پیچھے ہیں، صبح و شام محنت کرتے ہیں کہ گھر کا چولہا چل سکے، بچوں کی خواہشات پوری ہو سکیں، اپنے اخراجات پورے ہو سکیں، تو یا رزاق پڑھیے۔ یا رزاق یہ اللہ کریم کا ایک ایسا اسم مبارک ہے کہ جب کوئی بندہ یا رزاق پڑھتا ہے، اللہ سے رزق مانگتا ہے، اللہ رزق میں برکتیں وسعتیں عطا فرماتا ہے۔ یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق، آپ نے ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب تو ایک بار یا رزاق پڑھتا ہے، میں 300 رزق کے دروازے کھولتا ہوں۔ ہم زیادہ سے زیادہ لاکھوں اور کروڑوں کی بات کر لیں گے، اللہ فرماتا ہے تم مانگنے والا بن، میں تو خزانوں کا مالک بنانے پر قادر ہوں۔ آپ نے یا رزاق کو 11 بار پڑھنا ہے۔ یا رزاق، 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 یا رزاق 11 بار مکمل پڑھا۔ میرے وظیفہ پڑھنے میں کتنا وقت لگا؟ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت صرف اس لیے لگا ہے تاکہ آپ کو پڑھنے کا طریقہ آئے، اللہ سے مانگنے کا طریقہ آئے،
اگر آپ بعض اوقات منمانی کرتے ہیں پھر وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، اس لیے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو وہ طریقہ، وہ انداز بتاؤں جس سے وظیفے کامیاب ہوتے ہیں۔ آپ نے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا، کیونکہ اول آخر درود پاک کے بغیر کوئی بھی وظیفہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے کانوں کو ہاتھ لگا کر توبہ کرنی ہے۔ یہ نہ ہو کہ اتنا شرطی عمل کرنے کے بعد گناہوں کی پکڑ سے وظیفہ ضائع ہو جائے۔ توبہ کرنے کے بعد پھر رب کریم سے ضد کر کے مانگو، رزق مانگو، دولت مانگو، شہرت مانگو، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، جیسا مانگو گے، اللہ فوراً عطا فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگا بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔